بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، پاکستان کے اندر الیکشن کا دورہ ہے اور 28 فروری کو انشاءاللہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ پورے پاکستان کے اندر قومی اور صوبائی اسمبلیز کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ اگر مومنوں کو ہم حکومت دیں تو وہ زمین پر نماز اور زکوٰۃ اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام نافذ کرتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کا قانون نافذ کرتے ہیں۔ مسلمان کی حکومت ہے ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی نیابت، حاکم تو اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو حاکم اللہ ہے، اور ہمارے پاس جو حکومت آتی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے تاکہ ہم اللہ کی حکومت کو زمین پر نافذ کریں، اللہ کے دین کو زمین پر نافذ کریں۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین ہی نافذ ہو سکتا ہے۔ مومن کو اسی لیے حاکم بنایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو اللہ کے بندوں پر نافذ کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی تو آپ نے دین نافذ کیا۔ خلفائے راشدین کے پاس حکومت آئی تو انہوں نے دین نافذ کیا۔ دین نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر اس کو نافذ کیا جائے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نافذ کیا جائے۔ تو اس جماعت کو ووٹ دیا جائے جن کا منشور یہ ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کے قانون کو زمین پر لاگو کرنا ہے، اور پاکستان جیسے ملک میں جو کہ اسلام ہی کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اس کے اندر قرآن و سنت کا قانون نافذ کیا جائے۔ اگر قرآن و سنت کے قانون کو نافذ کیا جاتا تو آج وطن عزیز کی یہ حالت نہ ہوتی جو آج ہے۔ یہاں رشوت نہ ہوتی، یہاں بے حیائی نہ ہوتی، یہاں فحاشی عریانی برہنگی نہ ہوتی، یہاں لوٹ کھسوٹ نہ ہوتی، یہاں دہشت گردی نہ ہوتی، اگر اسلامی سزائیں نافذ کی گئی ہوتی۔ جی، اگر قاتلوں کو سر عام قتل کیا گیا ہوتا، اگر دہشت گردوں کو سر عام لٹکایا گیا ہوتا، اور جس طرح کی پھانسی کتب فقہ میں آئی ہے اس طرح کی نافذ کی گئی ہوتی سب کے سامنے، تو دہشت گردی کا نام و نشان مٹ جاتا۔ پاکستان آج ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہوتا۔ جی، جب بھی پاکستان میں کوئی تجارت آنے لگتی ہے تو یہاں دہشت گردی کر دی جاتی ہے، بم بلاسٹ کر دیے جاتے ہیں، اور پھر جتنے لوگ یہاں بزنس کے لیے آنا چاہتے ہیں دوڑ جاتے ہیں۔ تو دہشت گردوں کو اسلامی سزائیں دی جائیں تو ملک میں امن آئے گا، ملک میں تجارت آئے گی، ملک میں پیسہ آئے گا، ملک ترقی کرے گا۔ تو ہماری نظر میں تحریک لبیک پاکستان TLP یہ جماعت ہے جو پاکستان کے اندر اسلامی آئین کو نافذ کرنا چاہتی ہے اور دین کو تخت پر لانا چاہتی ہے۔ تو ان لوگوں کا دست و بازو بنا جائے اور ان کو ووٹ دیا جائے تاکہ پاکستان کے قیام کا مقصد حاصل ہو، اور ان لوگوں سے نجات ملے جو کہ پاکستان کو ایک غیر اسلامی ملک بنانا چاہتے ہیں، ایک لبرل ملک بنانا چاہتے ہیں، ان کا رستہ روکا جائے۔ پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو بڑی جماعتیں ہیں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو دیکھو کہ ایک ایک قومی اسمبلی کی ٹکٹ جو ہے وہ 3-3 کروڑ میں فروخت کر رہے ہیں۔ جی، ایک ایک جماعت کے پاس ٹکٹوں کے عوض میں جو انہوں نے فروخت کی ہیں 3-3 ارب روپے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ جی، تو جو لوگ 3 کروڑ دے کر ٹکٹ حاصل کرتے ہیں پھر 5 کروڑ
اپنی الیکشن کمپین پر لگاتے ہیں، مثال کے طور پر 7-8 کروڑ لگا کے جو آدمی قومی اسمبلی میں پہنچے گا تو وہ اسی لیے اتنا لگا کے آیا ہے کہ اس نے 20-25 کروڑ کمانا ہے. تو وہ کہاں سے کمانا ہے؟ وہ اس نے عوام کے خزانے پر ڈاکہ ڈالنا ہے نا. اس نے کوئی ٹھیکے ایسے حاصل کرنے ہیں اور اس نے کوئی ترقیاتی فنڈز کے نام پر اس طرح کا مال جمع کرنا ہے اور لے اڑنا ہے. تو یہ لوگ تحریک لبیک پاکستان جیسی جماعتیں، یہ تحریک لبیک کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ وہ فری میں لوگوں کو ٹکٹ دے رہے ہیں، کوئی پیسہ وصول نہیں کر رہے. تو جو ان کے ٹکٹ پہ کامیاب ہوگا توقع ہے کہ وہ جا کر لوٹ کسوٹ نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے پیسہ اتنا وہ اس طرح اس نے وہ کروڑوں کے حساب سے لگا کے وہ نہیں گیا کہ اس نے ڈبل ٹرپل کمانا ہے. جی تو یہ جو گراس روٹ سے اٹھنے والی جماعت ہے اور دین کی پہرے دار ہے، ان کی مدد کی جائے تو انشاءاللہ العزیز وطن عزیز کی ترقی بھی ہوگی اور وطن اپنی منزل کی طرف گامزن ہوگا انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.